پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 30 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ دوسری طرف بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ دونوں نے ڈچس ڈی پولیگناک پر مکمل بھروسہ کیا تھا، اور پھر انہیں ورسائلز کے شاہی محل میں 13 کمروں کا ایک اپارٹمنٹ بھی رہائش کے لیے دے دیا تھا، اور انہیں اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی بہت سی تنخواہ بھی ادا کی تھی۔ ڈچس ڈی پولیگناک کے پورے خاندان کو شاہی خطابات اور اعلیٰ شاہی عہدوں سے بہت فائدہ ہوا تھا، لیکن ڈچس ڈی پولیگناک کی اچانک دولت اور شاہانہ طرز زندگی میں اضافے نے اشرافیہ کے بیشتر خاندانوں کو مشتعل کر دیا تھا، جنہوں نے شاہی دربار میں ڈچس ڈی پولیگناک کے اس شاہی غلبے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر انہوں نے پیرس میں میری اینٹونیٹ کی اس حرکت کی خبر بھی پھیلا دی تھی۔ کاؤنٹ ڈی مرسی ارجنٹو نے بھی ملکہ کو بے ساختہ ہو کر اپنے خط میں لکھا تھا کہ یہ تقریباً بے مثال ہے کہ اتنے قلیل عرصے میں شاہی احسان کسی خاندان کے لیے اتنے زبردست فائدے لے کر آیا ہو۔ جون سن 1783 میں ملکہ میری اینٹونیٹ کے نئے حمل کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 1 اور 2 نومبر کی درمیانی رات کو 1783 کی اس رات ان کی 28ویں سالگرہ پر ان کا حمل اسقاط ہو گیا تھا۔ کاؤنٹ ایکسل وان فرسن کو جون سن 1783 میں امریکہ سے واپسی کے بعد ملکہ کی نجی سوسائٹی میں قبول کر لیا گیا تھا۔ ایسے دعوے بھی کیے گئے تھے کہ جن میں دونوں ملکہ میری اینٹونیٹ اور ایکسل وان فرسن دونوں رومانوی طور پر آپس میں ملتے جلتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی زیادہ تر خط و کتابت اب کھو چکی ہے یا تباہ ہو چکی ہے، یا کئی سالوں سے اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا ہے۔ تاہم سن 2016 میں ڈیلی ٹیلی گراف کے ایک رپورٹر ہنری سیموئل نے اعلان کیا تھا کہ فرانس کے ریسرچ سینٹر فار دی کنزرویشن آف کلیکشنز یعنی CRCC کے محققین نے موجودہ دور کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کی مدد سے، جیسے کہ ایکس رے اور مختلف انفراریڈ اسکینرز کا استعمال کرتے ہوئے ان کے تحریر کردہ خطوط کا جائزہ لیا تھا، جس سے یہ معاملہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس دور میں فرانس کے شاہی دربار سے ملکہ میری اینٹونیٹ اور ان کے دوستوں کی ان حرکتوں کو مزے کا خیز انداز میں ان کے جنسی انحراف کو بیان کرنے والے پیمفلٹ پوری دنیا میں، پورے ملک میں مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ ان میں لیپوٹے فیولے ڈو ٹیلیرون روج یعنی دا والیٹ آف دی ریڈ ہیل نامی پیمفلٹ، جو اس وقت کا سب سے قدیم
دستیاب پیمفلٹ ہے میں سے ایک ہے اب بھی دستیاب ہے۔ اس پیمفلٹ میں ملکہ میری اینٹونیٹ اور شاہی دربار کے متعدد دیگر اشرافیہ کے رئیسوں کی طرف سے ان دونوں کے خلاف ایک سیاسی بیان میں شاہی دربار کی غیر اخلاقی حرکتوں کی مذمت کی گئی تھی، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ پیمفلٹ ملکہ پر زیادہ سے زیادہ اپنی توجہ مرکوز کرنے لگے۔ ان پیمفلٹوں کے مصنفین نے ڈچس ڈی پولیگنیک سے لے کر لوئس 16 تک کے شاہی دربار کی مختلف شخصیات کے آپس میں ایک دوسرے کے دلکش تعلقات کو بیان کیا تھا۔ پھر جیسے جیسے ان پیمفلٹوں کے شاہی دربار پر حملے بڑھنے لگے تو فرانسیسی عوام شاہی دربار کے اس ماحول کو آسٹریا جیسے حریف ملک کے ساتھ بھی منسلک کرنے لگے، اور ان پیمفلٹوں کے ذریعے سے عوام ملکہ میری اینٹونیٹ کی وابستگی کو ناپسندیدگی کے ساتھ آسٹریا سے منسلک کرنے لگے تھے، اور فرانسیسی عوام کا خیال تھا کہ فرانسیسی شاہی دربار کا یہ ماحول آسٹریا جیسی قوم کے دربار سے سیکھا گیا تھا، خاص طور پر خواتین کی آپس کی ہم جنس پرستی۔ اس دوران ملکہ میری اینٹونیٹ کی والدہ ماریا تھریسا نے دوبارہ اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے تشویش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کی حفاظت اور ان کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے فرانس میں آسٹریا کے سفیر کامٹے ڈی مرسی کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سن 1783 میں ملکہ میری اینٹونیٹ نے ورسائز میں اپنے ہیملٹ کی تخلیق کے کام کا آغاز کیا اور وہ اس میں مصروف ہو گئیں۔ ہیملٹ ایک دیہاتی مقام تھا جو ان کے پسندیدہ ماہر تعمیرات رچرڈ میک نے ایک مشہور فرانسیسی مصور ہیوبرٹ رابرٹ کے ڈیزائن کے مطابق بنایا تھا۔ تاہم ہیملٹ کی تخلیق نے فرانسیسی عوام میں تذبذب کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی، اور ایک اور نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا جب انہیں اس تعمیری منصوبے کی مہنگی ترین قیمت کا علم ہوا۔ تاہم ملکہ میری اینٹونیٹ نے ہیملٹ کی اس بستی کی تعمیر کے معاملے میں عوام کی ایک نہیں سنی اور اس گاؤں کی تعمیر کے کام کا آغاز کر دیا۔ اس دور میں فرانسیسی امراء میں اپنی جائیدادوں پر ایک چھوٹے گاؤں کی تعمیر کرنے کا رواج عام تھا، جو عام طور پر تفریح کی غرض سے تعمیر کیے جاتے تھے۔ در حقیقت ہیملٹ کا ڈیزائن پرنس ڈی کانڈے، جن کا نام لوئس جوزف بوربن تھا، ان کے گاؤں کے ڈیزائن سے نقل کیا گیا تھا۔ اس گاؤں کا ڈیزائن فرانس کی اشرافیہ کے گاؤں کے ڈیزائن کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹا اور زیادہ سادہ تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے 5000 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی قائم کی تھی، جس میں زیادہ تر کتابیں موسیقی کے موضوع پر ہوتی تھیں اور جنہیں پڑھنے کے لیے شاہی دربار کی بیشتر اہم شخصیات اکثر اس لائبریری میں آیا کرتی تھیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ فنون کے شعبے میں موسیقی کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے اسے اسپانسر کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے موسیقی کے فروغ کے لیے ہیملٹ کے کوئنس تھیٹر اور کوئنس لٹل اپارٹمنٹ سے موسیقی کے فروغ کا آغاز کیا تھا۔ ان کے موسیقی کے حلقے میں مشہور موسیقار اور وائلنسٹ جوزف بولون یعنی نائٹ آف سینٹ جارج بھی شامل تھے، جو اکثر ان کی موسیقی کی محفلوں میں اپنے وائلن کی مسحور کن دھنوں سے اپنے سامعین کو محظوظ کیا کرتے تھے۔ میری اینٹونیٹ نے سائنسی ایجاد کرنے کی کوششوں کی بھی حمایت کی تھی، اور انہوں نے سن 1783 میں
مونٹ گولفیئر برادران کی طرف سے انہوں نے جو گرم ہوا سے اڑنے والے غبارے کی ایجاد کی تھی، اس کے خوشی کے جشن کے موقع پر فورٹے پیانو پر اپنی تخلیق کردہ موسیقی کی دھنوں کا مظاہرہ بھی عوام کے سامنے پیش کیا تھا۔ مونٹ گولفیئر برادران نے سائنس کا یہ عظیم کارنامہ مشہور فرانسیسی ماہر علم طبیعیات جین فرانکوئس پلاٹرے ڈی روزیئر کے مشوروں پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایجاد کیا تھا۔ 27 اپریل سن 1784 کو مشہور فرانسیسی ڈرامہ نگار پیری آگسٹن کیرون ڈی بیمارشے کے مشہور زمانہ تحریر کردہ ڈرامہ دی میرج آف فیگارو سے، جسے سن 1778 میں تحریر کیا گیا تھا اور جو کہ ایک 5 ایکٹ پلے رائٹ ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کو پیرس کے تھیٹر میں پیش کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر بادشاہ لوئس 16 کی طرف سے اس ڈرامے کی منظر کشی کی شدید مخالفت کی گئی تھی، کیونکہ اس ڈرامے میں شاہی دربار کے وہ مناظر بھی دکھائے گئے تھے جنہیں عوام کو دکھانے پر پابندی عائد تھی، لیکن ملکہ میری اینٹونیٹ کی ہٹ دھرمی کے باعث ان مناظر کو تھیٹر پر دکھایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس ڈرامے کو عوام میں زبردست پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ لیکن اس ڈرامے کی منظر کشی سے فرانسیسی شاہی خاندان کے وقار کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ یہ ڈرامہ بادشاہت اور اشرافیہ کے امیج کے لیے ایک تباہی کا سبب بنا تھا۔ اس ڈرامے نے مشہور فرانسیسی موسیقار موزارٹ کو بھی ڈرامہ تحریر کرنے کے لیے متاثر کیا تھا، اور انہوں نے بھی اس ڈرامے کو نئے انداز سے تحریر کیا تھا۔ ان کے تحریر کردہ ڈرامے کا نام تھا لی نوزے دی فگارو، جس کا پریمیئر 1 مئی سن 1786 کو آسٹریا کے شہر ویانا میں ہوا تھا۔ 24 اکتوبر سن 1784 کو بادشاہ لوئس 16 نے بیرن ڈی بریٹویل کو چیٹو ڈی سینٹ کلاؤڈ کے محل کے حصول کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے انہوں نے اپنی ملکہ میری اینٹونیٹ کے نام سے ڈیوک ڈی اورلینز سے ان کے محل چیٹو ڈی سینٹ کلاؤڈ کو خرید لیا تھا، جو انہوں نے اپنے بڑھتے ہوئے خاندان کی وجہ سے خریدا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذاتی جائیداد کی مالکہ بننا چاہتی تھیں، جو دراصل میں وہ اپنی ملکیت میں رکھنا چاہتی تھیں تاکہ وہ اسے اپنے بچوں میں اپنی وصیت کے مطابق تقسیم کر سکیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے یہ بھی تجویز کیا تھا کہ چیٹو ڈی سینٹ کلاؤڈ کو فروخت کر کے اس سے کوئی دوسری جائیداد بھی خریدی جا سکتی ہے، جیسے کہ جنوب مغربی فرانس کے شہر بورڈوکس میں واقع چیٹو ڈی ٹرومپیٹ، جو کہ ایک غیر مقبول محل تھا، لیکن خاص طور پر فرانس کی اشرافیہ اور جو فرانسیسی دھڑوں کے لیے جو ملکہ میری اینٹونیٹ کو خصوصی طور پر ناپسند کیا کرتے تھے، اور جو فرانسیسی شہریوں پر بڑھتے ہوئے ملکی قرضوں پر بے حد پریشان تھے، اس لیے انہوں نے فرانس کی ملکہ کو آزادانہ طور پر ایک نجی رہائش گاہ کی ملکیت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح چیٹو ڈی سینٹ کلاؤڈ کے محل کی خریداری نے عوام میں ملکہ کی شبیہ کو مزید نقصان پہنچایا تھا۔ چیٹو کی قیمت، یعنی اس شاہی محل کی قیمت تقریباً 6 ملین لیورز تھی، اور اس دور میں دوبارہ بھی تزئین و آرائش اور سجاوٹ میں بھی خاطر خواہ اضافی لاگت آنی تھی، جو اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ فرانس کے پہلے سے موجود غیر ملکی قرض کی رقوم کی ادائیگی میں مزید کمی آنے والی تھی۔
27 مارچ سن 1785 کو ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنے دوسرے بیٹے لوئس چارلس کو بھی جنم دیا، جس کا لقب ڈیوک ڈی نارمنڈی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوئس چارلس کی پیدائش ایگزل وان فرسن کی وارسائی میں واپسی کے ٹھیک 9 ماہ بعد ہی ہوئی تھی، اور یہ بات بہت سے لوگوں کی توجہ سے نہیں بچ سکی تھی، جس کے نتیجے میں لوئس چارلس کے والدین کی موروثیت کے ہونے پر شکوک پیدا ہو گئے تھے، اور رائے عامہ میں ملکہ کی ساکھ میں مزید نمایاں کمی واقع ہو گئی تھی۔ لیکن میری اینٹونیٹ اور بادشاہ لوئس 16 کے سوانح نگاروں کی اکثریت کا خیال ہے کہ لوئس چارلس نوجوان بادشاہ لوئس 16 کا حیاتیاتی بیٹا تھا، بشمول اسٹیفن زویگ اور اینٹونیا فریزر، جن کا ماننا ہے کہ ایگزل وان فرسن اور ملکہ میری اینٹونیٹ واقعی رومانوی طور پر ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے۔ لیکن فریزر نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ لوئس چارلس کی تاریخ پیدائش بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے اس معروف ازدواجی دورے کی تاریخوں کے ساتھ بھی بالکل مطابقت رکھتی ہے جو انہوں نے ان دنوں میں ایک ساتھ گزارے تھے۔ ورسائلز کے شاہی درباریوں نے اپنی ڈائریوں میں نوٹ کیا ہے کہ لوئس چارلس کی تاریخ پیدائش در حقیقت اس تفریحی دورے سے بالکل مطابقت رکھتی ہے جب بادشاہ اور ملکہ نے اپنا وقت ایک ساتھ گزارا تھا، لیکن ملکہ کے کردار پر حملوں کے دوران ان تفصیلات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ لوئس چارلس کے ناجائز بچہ ہونے کے یہ شبہات عدالتی سازشوں کی مسلسل اشاعت اور کبھی نہ ختم ہونے والے ناقدین کے ساتھ اور کیٹل وار میں جوزف دوئم کے اقدامات اور چیٹو ڈی سینٹ کلاؤڈ کی خریداری اور ڈائمنڈ نیکلس کی خریداری کا معاملہ مل کر ایک ساتھ ملکہ میری اینٹونیٹ کے خلاف مقبول ہو گئے تھے۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کے خلاف رائے عامہ کی تیزی سے اسے غیر مہذب، فضول خرچ اور خالی سر غیر ملکی ملکہ کی تصویر کی حیثیت سے فرانسیسی نفسیات میں تیزی سے جڑ پکڑ رہی تھی۔ دوسری بیٹی اور اس کی آخری اولاد میری صوفی ہیلن بیٹرکس میڈم صوفی 9 جولائی سن 1786 کو پیدا ہوئی تھی اور 19 جون سن 1787 تک صرف 11 ماہ زندہ رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری اینٹونیٹ کے 4 زندہ پیدا ہونے والے بچے یہ تھے: نمبر 1 میری تھریسے شارلٹ یعنی مادام رویال 19 دسمبر سن 1778 تا 19 اکتوبر سن 1851۔ نمبر 2 ڈوفین لوئس فرانکوئز زیویئر سن 1781 سے سن 1789 تک۔ نمبر 3 لوئس چارلس ٹائلر بادشاہ لوئس 17 1785 تا سن 1795۔ نمبر 4 میری صوفی ہیلن بیٹرکس 1786 تا 1787۔ انقلاب فرانس کا پیش خیمہ۔ نمبر 1 اسکینڈلز اور اصلاحات کی ناکامی جو کہ سن 1786 سے لے کر سن 1789 تک جاری رہی۔ نمبر 2 ہیروں کے ہار کا اسکینڈل، جس میں کارڈنل ڈی روہان، پرنس ڈی روہان، جین ڈی ولاؤس سینٹ رینی، جنہیں کامٹس ڈی لا موٹے بھی کہا جاتا ہے، وہ اس میں ملوث تھے۔ اس میں ان کے ساتھ ساتھ فرانسیسی شاہی طوائف نکول لکوئے جو بیرن ڈی اولیویا کے نام سے بھی مشہور تھیں اور ملکہ میری اینٹونیٹ کی ہم شکل تھیں، اور ایک جعل ساز ریٹاکس ڈی ولیٹ اور ایک اطالوی شعبدے باز الیسانڈرو کاگلیوسٹرو بھی شامل تھے۔
ملکہ میری اینٹونیٹ نے فرانس کی ملکہ کے طور پر اپنے کردار میں سیاست میں تیزی سے شامل ہونے کے لیے اپنی زیادہ لاپرواہ سرگرمیاں ترک کرنا شروع کر دی تھیں، اور وہ اب اپنے بچوں کی تعلیم اور دیکھ بھال پر اپنی توجہ دکھا کر ملکہ میری اینٹونیٹ عوام میں اپنی اس منحرف شدہ تصویر کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھیں جنہیں انہوں نے سن 1785 میں بدنام زمانہ ڈائمنڈ نیکلس کے افیئر سے حاصل کیا تھا، جس میں رائے عامہ نے ان پر جواہرات کے معاملے میں عوام کو دھوکہ دینے جیسی مجرمانہ حرکت کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ بوہیمر اور باسانج ایک مہنگے ہیرے کے ہار کی قیمت جو انہوں نے اصل میں میڈم ڈوبیری کے لیے بنایا تھا، اس اسکینڈل کے مرکزی کردار کارڈنل ڈی روہن، پرنس ڈی روہان گیمنی، فرانس کے عظیم المونر، اور جین ڈی ویلوس سینٹ ریمی یعنی کومٹس ڈی لاموٹے بھی شامل تھے۔ کومٹس ڈی لاموٹے، جو فرانس کے سابق بادشاہ ہنری دوئم کے ناجائز بیٹے کی اولاد کی پڑپوتی تھیں، ملکہ میری اینٹونیٹ نے پرنس ڈی روہن کو اس وقت سے سخت ناپسند کرنا شروع کر دیا تھا جب وہ ان کے بچپن میں ویانا میں فرانسیسی سفیر تھے۔ شاہی دربار میں پرنس ڈی روہن کے اعلیٰ علمی عہدے کے سبب ملکہ میری اینٹونیٹ نے انہیں کبھی بھی پرنس ڈی روہن سے ایک لفظ بھی الفت کا ادا نہیں کیا تھا۔ اس دھوکے بازی کے معاملے میں شامل دیگر افراد میں نکوللیکے یعنی بارون ڈی اولیویا، جو کہ ایک شاہی طوائف تھی اور جو میری اینٹونیٹ جیسی ہی نظر آتی تھی، ریٹاکس ڈی ویلیٹ ایک جعلساز، ایلیسینڈرو کیگلیسٹو جو کہ ایک اطالوی مہم جو اور شعبدے باز تھا، اور کومٹس ڈی لاموٹے، جین ڈی ویلوس کے شوہر نکولس ڈی لاموٹے، جس نے پرنس ڈی روہن کو دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ ملکہ میری اینٹونیٹ کو تحفے میں دینے کے لیے یہ ہیروں کا ہار خریدے۔ تاہم وہ ملکہ کی حمایت حاصل نہ کر سکے۔ جب شاہی دربار کو اس دھوکے بازی کے معاملے کا علم ہوا تو اس میں ملوث تمام افراد سوائے کومٹس ڈی لاموٹے اور ریٹاکس ڈی ویلیٹ کے، جو دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں سزا سنائی گئی تھی اور یا تو قید یا جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ کومٹس ڈی لاموٹے کو سلیپٹری پیٹی ہسپتال میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، جو خواتین کے لیے جیل کے طور پر بھی کام کرتی تھی۔ فرانسیسی پارلیمنٹ کی طرف سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ پرنس ڈی روہن کو کسی بھی غلط کام سے بے قصور پایا گیا تھا اور اسے رہا کر کے ہاسپٹل سے نکلنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ملکہ میری اینٹونیٹ، جس نے کارڈنل ڈی روہن کی گرفتاری پر اصرار کیا تھا، بادشاہت کی طرح انہیں بھی ایک بہت بڑا ذاتی دھچکا لگا تھا، اور اس حقیقت کے باوجود کہ قصوروار فریقین پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں قرار واقعی سزا بھی سنائی گئی تھی، یہ معاملہ ان کی ساکھ کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوا اور ان سے کبھی بھی کچھ برآمد نہیں ہو سکا تھا۔ سیاسی اور مالیاتی اصلاحات کی ناکامی۔ ڈپریشن کی شدید حالت میں مبتلا بادشاہ لوئس 16 اپنی بیوی اور ملکہ میری اینٹونیٹ سے اب مشورے کرنے لگا تھا، اور وہ اپنے اس نئے کردار کے بارے میں اور بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے ساتھ ملکہ نے اسمبلی اور بادشاہ کے درمیان پیدا ہونے والی ایک عجیب و غریب صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی تھی۔ ملکہ کی پوزیشن اس تبدیلی نے ڈچس ڈی پولیگناک کے اثر و رسوخ کے خاتمے کا بھی سبب بنی تھی اور بادشاہ لوئس 16 کی مالیات پر ان کے اثرات کا اشارہ دے دیا تھا۔
شاہی ریٹینی یعنی شاہی اخراجات کے لیے رقوم کے حصول کی درخواست اور شاہی درباری اخراجات میں کٹوتی کے باوجود مالیاتی صورتحال کی مسلسل خرابی نے بالآخر بادشاہ لوئس 16 اور ملکہ میری اینٹونیٹ اور جنرل کنٹرولر آف فائنانس چارلز الیگزینڈر ڈی کولونے اور وزیر خزانہ کامٹے ڈی ورجنس کے کہنے پر قومی اسمبلی کا ایک قابل ذکر اجلاس بلانے پر انہیں مجبور کر دیا تھا۔ جاری ہے۔